میں اکثر گھر میں بور ہو جاتی تھی۔ دل چاہتا کاش میرے بہت سارے بہن بھائی ہوتے تو میں اپنے بچوں کو لے کر سب کے گھر میں گھومتی، پر میرا ایک ہی بھائی تھا اور وہ بھی خود میں رہنے والا۔ پر بھابھی بہت اچھی تھیں، جس کی وجہ سے میکے کا دروازہ کھلا رہتا۔ اسکول میں سردیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو بچوں نے کہا کہ ماموں کے گھر چلتے ہیں۔ اس کے گھر میں جانور تھے اور اس کے ساتھ میرے بھائی نے طوطے، چڑیاں، مرغے، مرغیاں اور کبوتر پال رکھے تھے، اس لیے بچے ان سب کے شوق میں وہاں جاتے تھے۔ ہم بھائی کے گھر پہنچے تو گھر بڑا بے رونق لگا۔ میں نے بھائی سے پوچھا تو کہنے لگے کہ تمہاری بھابھی میکے گئی ہوئی ہے۔ یہ سن کر میں نے واپس جانے کا سوچ لیا، کیونکہ اب تو سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے۔ بچے بھوکے تھے، اس لیے میں نے سوچا چلو آج تو کچھ پکا لوں، لیکن بھائی نے کہا کہ میں بازار سے کھانا لے آتا ہوں۔ وہ بازار چلا گیا اور میں بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھی جہاں تالا لگا ہوا تھا، مگر وہاں سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ میں چونک گئی۔ میرے پاس تالے کی چابی نہیں تھی، لیکن مجھے ہیئر پن سے تالا کھولنا آتا تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر گئی تو بدبو سے میرا سانس رکنے لگی۔ یہ کیسی بدبو تھی؟ میں نے جلدی سے یہاں وہاں دیکھا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر میں الماری کی طرف بڑھی اور جو ہی میں نے الماری کھولی میری تو چیخیں ہی نکل گئیں، کیونکہ سامنے ہی میرا نام سدرا ہے اور میری شادی شہر میں ہوئی تھی، جبکہ میرا میکا یہاں سے دور گاؤں میں تھا۔ اماں ابا جب تک زندہ رہے میں بھی ان سے ملنے جاتی رہی، مگر پھر وہ نہ رہے اور میرے بچے بھی ہو گئے، اس لیے میں بھی سال کے سال گاؤں جاتی تھی۔ ویسے بھی وہاں میرا کون بیٹھا تھا؟ ایک بھائی تھا جس نے مڑ کر کبھی میری خیریت نہیں پوچھی۔ وہ شروع سے ہی ایسا لاپرواہ اور بے حس تھا۔ ہم نے اس کی شادی کی تو میں اکثر فون کر کے بھابھی سے کہتی کہ تم بھی میرے بھائی کی طرح ہو گئی ہو۔ میری بات سن کر وہ کہتی تمہارے بھائی نے مجھے بھی اپنا جیسا بنا لیا ہے، اور ویسے بھی وہ کہیں آنا جانا پسند نہیں کرتے۔ میں تو اکثر کہتی ہوں کہ تمہاری بہن سدرا کے پاس شہر چلتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہاں جا کر کیا کریں گے۔ یہ سن کر میں بھی چپ ہو جاتی ہوں۔ اب جب تمہارا بھائی ہی تم سے ملنے نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ ویسے بھی میں اکیلی شہر نہیں آ سکتی۔ بھابھی کی بات سے مجھے بھی اتفاق تھا، کیونکہ میرا بھائی ایسا ہی تھا۔ اللہ بخشے میری ماں کہتی تھی کہ اللہ نے بیٹا تو دے دیا لیکن نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمارے مرنے کے بعد تمہارا میکا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور وہی ہوا تھا۔ لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ بھابھی بھائی کے مقابلے میں کچھ اچھی تھیں۔ جب کبھی میں اس کے گھر جاتی وہ بہت خوش ہوتی، میرے لیے فوراً دیسی گھی میں کھانا پکانا شروع کر دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ مجھے ابھی بھی اپنے گاؤں کے دیسی کھانے پسند تھے۔ میری بھابھی نے اب تک گھر میں جانور پال رکھے تھے، یہ جانور میرے ابا کے تھے، اس کے مرنے کے بعد میرے بھائی کے حصے میں آ گئے۔ لیکن یہ شکر تھا کہ بھائی نے ایسی لڑکی سے شادی کی تھی جسے جانور پالنے کا شوق تھا، کیونکہ بھابھی ان جانوروں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ میرا بھائی تو جانوروں کی طرف دیکھتا تک نہ تھا۔ بھابھی جانوروں کا خیال نہ رکھتی تو تب تک شاید میرا بھائی جانوروں کو بیچ چکا ہوتا۔ میرا بھائی تو بہت نکما تھا، سارا دن چارپائی پہ پڑا رہتا یا پھر کبوتر اڑاتا رہتا۔ وہاں کچھ دن رہنے کے بعد میں اپنے گھر آ جاتی تو بھابھی کئی درجن انڈے ساتھ بھیج دیتی، ساگ، دیسی گھی، مکھن، یہاں تک کہ بوتل میں دودھ تک بھر کر میرے سامان میں رکھ دیتی، اور میرا شوہر سارے راستے منہ بناتا رہتا۔ میں اکثر کہتی کہ شہر میں یہ چیزیں بہت مہنگی ملتی ہیں، شکر کرو یہ مفت میں مل جاتی ہیں، لیکن میرے شوہر کو قدر ہی نہیں تھی۔ وہ اکثر کہتا مجھے تمہارا بھائی بالکل پسند نہیں ہے، اس کے گھر جاؤ تو بس ہاتھ ملا کر اپنے کبوتروں کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ میرا شوہر سچ کہتا تھا۔ میں وہاں جا کر بھابھی کے ساتھ باتوں میں لگ جاتی تھی، جبکہ میرا شوہر بیچارہ اکیلا پڑا رہتا، کیونکہ میرا بھائی کو اپنے کبوتروں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ اس نے چھت پر کئی ڈربے بنا رکھے تھے اور وہ سارا دن ان کبوتروں کو اڑاتا رہتا تھا، اس لیے میرے شوہر کو وہاں جانا پسند نہیں تھا۔ اس لیے اکثر تو میں اکیلی ہی بچوں کو لے کر وہاں چلی جاتی تھی۔ جیسے اس بار اسکولوں میں سردیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو بچے ضد کرنے لگے، امی ماموں کے گھر چلتے ہیں۔ یہ بات میرے شوہر نے سنی تو کہنے لگے اس بار تم چھٹیوں میں اپنی پھپھی کے گھر جاؤ گے۔ میری نند کی شادی بھی دوسرے شہر میں ہوئی تھی، وہاں بھی ہمارا جانا کم ہی ہوتا۔ ہم بیچاریوں کے پاس وقت ہی کہاں ہوتا ہے۔ جب بچوں کو اسکول کی چھٹیاں ملتی تھی یا کسی دکھ سکھ کے موقع پر جاتے تھے۔ یہ کہہ کر میرا شوہر اندر چلا گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ بچوں کا ہر بار ماموں کے گھر جانا اسے برا لگتا ہے، مگر میں کیا کرتی؟ جب بھی بچوں سے پوچھا کہ چھٹیوں میں کہاں جانا ہے تو وہ کہتے تھے کہ ماموں کے گھر چلتے ہیں۔ ایسے میں کیا کرتی؟ مجھے تمہارا بھائی بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے تم بچوں کو وہاں نہیں لے جاؤ گی۔ میں اندر گئی تو اس نے دو ٹوک الفاظ کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بچوں کو اس کے گھر میں جا کر کیوں اچھا لگتا ہے، جبکہ ان کے گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ میں نے شوہر کی بات سن کر کہا کہ اس کے گھر میں جانور ہیں، اور اس کے ساتھ میرے بھائی نے طوطے، چڑیا، مرغے، مرغیاں اور کبوتر پال رکھے ہیں، بچے ان سب کے شوق میں جاتے ہیں۔
میری بات سن کر شوہر کہنے لگا، یہ سب رونق اس کی بیوی کی وجہ سے ہے، جس دن وہ مری یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں دہل گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، کیوں بیٹھے بٹھائے میرے بھائی کے گھر کو اجاڑ رہے ہو؟ اللہ میرے بھائی کے گھر کو آباد رکھے۔ یہ سن کر میرا شوہر غصے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ اگرچہ شوہر نے بڑا زور لگایا لیکن بچوں کی ضد کے آگے ہار گیا اور میں اپنے بھائی کے گھر بچوں کو ساتھ آ گئی۔ جو ہی میں اپنے بھائی کے گھر میں داخل ہوئی حیران رہ گئی۔ میرے بھائی کا گھر بہت بڑا تھا اور بہت ہی اجڑا اجڑا لگ رہا تھا۔ میرا بھائی بھی کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھابھی کہاں ہے، تو وہ گھبرا گیا، کہنے لگا وہ تو میکے گئی ہوئی ہے۔ یہ سن کر میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جس انداز میں اس نے اپنے بیوی کے بارے میں بتایا تھا، اس سے تو لگ رہا تھا کہ ضرور بھابھی روٹ کر میکے چلی گئی ہیں۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا، مگر اس بار مجھے کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، کیونکہ پچھلی بار جب ہم یہاں آئے تھے تو میرے شوہر نے مجھے گھر جا کر بتایا تھا کہ تمہارے بھائی نے نشہ کیا ہوا تھا۔ میں چھت پر جا کر اس سے باتیں کرنے کی کوشش کی تو وہ بڑی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، اگر وہ ایسا ہوتا تو بھابھی اس کی شکایت ضرور کرتی۔ میں تو شوہر کے گلے ہی پڑ گئی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تم خواہ میرے بھائی پر الزام لگا رہے ہو۔ لیکن میرا شوہر یہ سن کر مجھ پر غصہ ہونے لگا اور کہا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں تمہارے بھائی پر الزام لگاؤں؟ میں نے جو دیکھا تمہیں بتا دیا، اور جہاں تک تمہاری بھابھی کی بات ہے، ہو سکتا ہے اسے اب تک یہ بات نہ پتہ ہو، کیونکہ یہ گاؤں کے مرد ایسے کام گھر سے باہر جا کر ہی کرتے ہیں۔ یہ سن کر تو میں سچ میں ڈر گئی اور دعا کرنے لگی کہ یہ سچ نہ ہو۔ میرا بھائی پہلے نکما تھا، اب اگر نشہ کرنے لگ گیا تو بھابھی کا کیا ہوگا؟ ابھی میں نے بھائی کی حالت دیکھی تو مجھے شک ہونے لگا کہ میرا شوہر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ یوں بھابھی کا جانا مجھے کھٹک رہا تھا، کیونکہ وہ تو جانوروں کی خاطر کہیں بھی نہیں جاتی تھی کہ پیچھے میرے جانور بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن آج کیسے بھابھی اپنے میکے چلی گئی؟ اچانک میری نظر جانوروں کی طرف پڑی، وہ بیچارے بھی بھوکے پیاسے لگ رہے تھے۔ میں نے یہ دیکھا تو واپس جانے کا سوچ لیا، کیونکہ اب تو سارا کام مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ بھابھی نہیں ہے تو واپس گھر چلتے ہیں اور بچوں کو ان کی پھپھو کے گھر لے جاؤں گی، اس بہانے میرا شوہر بھی خوش ہو جائے گا۔ بچے بھوکے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو آج تو کچھ پکا لوں، صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ میں نے بھائی کو یہ بات کہی تو بھائی کہنے لگا، ہاں تم گھر واپس چلی جاؤ، تمہاری بھابھی تو پتہ نہیں کب آئے گی۔ بھائی کی بات سن کر مجھے لگا یہ تو معاملہ لمبا لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بھائی سے کچھ کہتی، بچوں نے بھوک بھوک کا شور کر دیا۔ میں نے سوچا کہ پہلے کھانا پکا لوں، مگر بھائی نے کہا میں بازار سے کھانا لے آتا ہوں۔ وہ بازار چلا گیا اور میں بھابھی کے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ اپنا ضروری سامان وہاں رکھ دوں۔ ویسے تو ہم جب بھی یہاں آتے تھے اماں ابا کے کمرے میں سوتے تھے، لیکن آج چونکہ بھابھی بھی نہیں تھی تو میں نے سوچ لیا کہ ہم بھابھی کے کمرے میں سوئیں گے۔ مگر میں حیران رہ گئی، وہاں تو تالا لگا ہوا تھا۔ میں پلٹ آئی اور سوچا کہ بھائی آئے گا تو اسے چابی مانگ کر دروازہ کھول لوں گی، مگر وہاں سے بڑی عجیب سی بدبو آ رہی تھی، بہت ہی سڑی ہوئی۔ میں چونک گئی، یہ بدبو واقعی اس کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بچے مرغیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس لیے میں یہاں ٹھہر گئی۔ میرے پاس تالے کی چابی نہیں تھی، لیکن مجھے ہیئر پن سے تالا کھولنا آتا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر اندر گھس گئی تو بدبو سے میری سانس رکنے لگی۔ یہ کیسی بدبو تھی؟ میں نے جلدی سے یہاں وہاں دیکھا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر میں الماری کی طرف بڑھی اور جوں ہی میں نے الماری کھولی تو میری تو چیخیں نکل گئی، کیونکہ سامنے ہی میری بھابھی مردہ حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ کسی نے اس کو مار کر وہاں چھپا دیا تھا۔ یکا یک مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آ گئی کہ تمہارا بھائی نشہ کرنے لگا ہے، کہیں اس نے تو یہ سوچ کر میں کانپنے لگی۔ میرا بھائی قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں رونے لگی، اگر پولیس کو پتہ چل گیا تو میرا بھائی کو جیل ہو جائے گی اور بیوی کے قتل کے الزام میں شاید اسے۔ میں نے جلدی سے الماری بند کر دی اور باہر نکل آئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا اگر میں بھائی کے ساتھ مل کر بھابھی کی لاش ٹھکانے لگا دوں تو میرا بھائی بچ سکتا ہے، لیکن پھر مجھے اپنی بھابھی یاد آ گئی، اس کے کیے گئے احسانات یاد آ گئے۔ اس نے بھابھی ہونے کے باوجود میرے ساتھ بہنوں جیسا سلوک کیا۔ میں کیسے اس کی لاش کی بے رحمتی کروں؟ کیسے میں اس کے قاتل کا ساتھ دوں؟ وہ میرا بھائی ہے تو کیا ہوا؟ اس نے جرم تو کیا ہے، اب اسے سزا بھی ملنی چاہیے۔ یہ میرا فرض تھا کہ میں قاتل کو پکڑوا دوں، لیکن وہ میرا بھائی بھی تھا۔ میں رونے لگی، میں عجیب کشمکش میں پھنس گئی۔ میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی، ابھی میرا بھائی آ جائے گا اور اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں اس کا راز جان گئی ہوں تو میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور میری ممتا تڑپ گئی۔ اگر میرا بھائی نشہ کرتا تھا تو مجھ سے جڑا رشتہ بھی بھول جائے گا، اس لیے میں جلدی سے پڑوسیوں کے گھر طرف بھاگی۔ کچھ دیر بعد میرے بھائی کے گھر سے بھابھی کی لاش نکال کر لے گئی اور گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ پولیس نے گھر کو گھیرے میں لے لیا اور میرے بھائی کو پکڑ کر تھانے لے گئی۔
بھائی نے پولیس کے مارنے پر سچ اگل دیا اور انہیں بتایا میں نے ایک آدمی کا قرض دینا تھا مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے بیوی سے کہا کہ میں ایک جانور بیچ رہا ہوں، لیکن اس نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ میں جانور کھولنے لگا تھا کہ وہ میرے سامنے آ گئی۔ آج کل نشہ کرنے لگا تھا، میں اس وقت بھی نشے میں تھا، اس لیے میں نے اسے زور کا دھکا دیا اور پھر سے نیچے گرا کر اس کی گردن دبا دی۔ وہ کچھ دیر میں ہی مر گئی اور میں نے اسے الماری میں چھپا دیا اور میں اس انتظار میں تھا کہ مجھے جیسے موقع ملے میں اسے کہیں دفنا دوں، مگر اچانک میری بہن آ گئی اور میرا راز کھل گیا۔ اس بیان کے بعد میرے بھائی جیل چلا گیا اور میں جیتے جی مر گئی کیونکہ میرا میکا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔